अहबार 14वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जुफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदा को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफा को ले और उनको और उस जिंदा परिंदा को उस परिंदा के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदा को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे, और 7वें रोज अपने सिर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गर्ज अपने सारे बाल मुंडाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर बर्रे और 1 बेऐब यकसाला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 3/3 हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा और इन चीजों को जो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तमा के दरवाजा पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लौज भर तेल को नजदीक लाए और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मकदस में उस जगह ज़िबह करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी। वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डबोए, और खुदावंद के हजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो कुछ पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को
मज़बा पर चढ़ाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए। और नजर की कुर्बानी के लिए एफा के 10वें हिस्सा के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लौज भर तेल, और अपने मकदूर के मुताबिक 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोखनी कुर्बानी के लिए हो। उन्हें वो 8वें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर लाए। और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को और उस लौज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रा को ज़िबा करे और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठा पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दाहिनी उंगली से खुदावंद के हजूर 7 बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लौ पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए। और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सिर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावंद के हजूर कफारा दे। उस कोड़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो, शरा ये है। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के कैनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूँ, दाखिल हो और मैं तुम्हारे मेरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला को भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजा पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मिट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें,
और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लाकर लगाएं, और काहिन ताजा गारे से उस घर की इस्तरकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुर्चे और इस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को, उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। मां सवाए इसके, अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो, तो वो शाम तक नापाक ठहरेगा। और जो कोई उस घर में सोए, वो अपने कपड़े धो डाले, और जो कोई उस घर में कुछ खाए, वो भी अपने कपड़े धोए। और अगर काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और देखे कि घर की इस्तरकारी के बाद वो बला उस घर में नहीं फैली, तो वो उस घर को पाक करार दे, क्योंकि वो बला दूर हो गई। और वो उस घर को पाक करार देने के लिए 2 परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, और वो उन परिंदों में से एक को मिट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी पर ज़िबा करे। फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े और उस जिंदा परिंदा को लेकर उनको उस ज़िबा किए हुए परिंदा के खून में और उस बहते हुए पानी में घोसा दे, और 7 बार उस घर पर छिड़के। और वो उस परिंदे के खून से और बहते हुए पानी और जिंदा परिंदा और देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़े से उस घर को पाक करे, और उस जिंदा परिंदा को शहर के बाहर खुले मैदान में छोड़ दे। यूं वो घर के लिए कफारा दे, तो वो पाक ठहरेगा। कोढ़ की हर किस्म की बला के और साफा के लिए, और कपड़े और घर के कोढ़ के लिए, और वर्म और पिपड़ी और चमकते हुए दाग के लिए शरह ये है, ताकि बताया जाए कि कब वो नापाक और कब पाक करार दिए जाएं। कोढ़ के लिए शरह यही है। अहबार 15वां बाब। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि बनी इस्राएल से कहो कि अगर किसी शख्स को जरियान का मर्ज हो, तो वो जरियान के सबब से नापाक है, और जरियान के सबब से उसकी नापाकी यूं होगी कि खा धात बहती हो या धात का बहना मौकूफ हो गया हो, वो नापाक है। जिस बिस्तर पर जरियान का मरीज सोए, वो बिस्तर नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे, वो चीज नापाक होगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई जरियान के मरीज के जिस्म को छुए, वो भी अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और अगर जरियान का मरीज किसी शख्स पर जो पाक है थूक दे, तो वो शख्स अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस ज़ेन पर जरियान का मरीज सवार हो, वो ज़ेन नापाक होगा। और जो कोई किसी चीज को जो उस मरीज के नीचे रही हो छुए, वो शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उन चीजों को उठाए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जिस शख्स को
जिरियान का मरीज बगैर हाथ धोए छुए, वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और मिट्टी के जिस बर्तन को जिरियान का मरीज छुए वो तोड़ डाला जाए, पर जो भी बर्तन पानी से धोया जाए। और जब जिरियान के मरीज को शिफा हो जाए तो वो अपने पाक ठहरने के लिए 7 दिन गिने। इसके बाद वो अपने कपड़े धोए और बहते हुए पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और 8वें दिन 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर वो खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर जाए और उनको काहिन के हवाला करे। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसके लिए उसके जिरियान के सबब से खुदावंद के हजूर कफारा दे। और अगर किसी मर्द की धात बहती हो तो वो पानी में नहाए और शाम तक नापाक रहे। और जिस कपड़े या चमड़े पर नुतफा लग जाए वो कपड़ा या चमड़ा पानी से धोया जाए और शाम तक नापाक रहे। और वो औरत भी जिसके साथ मर्द सोहबत करे और मुंजिल हो तो वो दोनों पानी से गुस्ल करें और शाम तक नापाक रहें। और अगर किसी औरत को ऐसा जिरियान हो कि उसे हैज का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी। और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज नापाक होगी। और जिस चीज पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोहबत करे और उसके हैज का खून उसे लग जाए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। और हर एक बिस्तर जिस पर वो मर्द सोएगा नापाक होगा। और अगर किसी औरत के अय्यामे हैज को छोड़कर यूं बहुत दिनों तक खून आए या हैज की मुद्दत गुजर जाने पर भी खून जारी रहे तो जब तक उसको ये मैला खून आता रहेगा तब तक वो ऐसी ही रहेगी जैसी हैज के दिनों में रहती है। वो नापाक है। और इस जिरियाने खून के कुल अय्याम में जिस जिस बिस्तर पर वो सोएगी वो हैज के बिस्तर की तरह नापाक होगा। और जिस जिस चीज पर वो बैठेगी वो चीज हैज की निजासत की तरह नापाक होगी। और जो कोई उन चीजों को छुए वो नापाक होगा। वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जब वो अपने जिरियान से शिफा पा जाए तो 7 दिन गिने, तब इसके बाद वो पाक ठहरेगी। और 8वें दिन वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर उनको खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने। यूं काहिन उसको नापाक खून के जिरियान के लिए खुदावंद के हुजूर उसकी तरफ से कफारा दे। इस तरीक से तुम बनी इसराइल को उनकी निजासत से अलग रखना ताकि वो
میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں، اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو، اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو، اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے، اور اس کے لیے جو حیض سے ہو، اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے، شرع یہی ہے۔ احبار 16واں باب۔ اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں سے اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لائے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے، اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو، اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو۔ یہ مقدس لباس ہے، اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈھا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چھٹیاں ڈالے، ایک چھٹی خداوند کے لیے اور دوسری عزازائل کے لیے ہو۔ اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چھٹی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازائل کے نام کی چھٹی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے، تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازائل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ذبح کرے، اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے، اور اسے پردہ کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے، تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے، وہ ہلاک نہ ہو۔ پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے
اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے۔ پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے، اور کچھ خون اس کے اوپر 7 بار اپنی انگلی سے چھڑکے، اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے۔ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے، اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے گا، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ پھر ہارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے، اور اس کو وہیں رہنے دے۔ پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے، اور باہر آ کر اپنی سوکنی قربانی اور جماعتی سوکنی قربانی گزرانے، اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے۔ اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو، اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مخصوص کیا جائے، وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر، اور مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو۔ اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ احبار 17واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برہ یا بکرے کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر ذبح کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر
खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए। उस शख्स पर खून का इल्जाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां जिनको वो खुले मैदान में ज़िबा करते हैं उन्हें खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने और काहिन उस खून को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो। और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। तो तू उनसे कह दे कि इस्राएल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इस्राएल के घराने का या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूँगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए और ना कोई परदेशी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेशियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिसकी जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। अहबार 18वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के कैनान के से भी जहाँ मैं तुम्हें लिए जाता हूँ ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूँ। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। तू अपनी माँ के बदन को जो तेरे बाप का बदन है बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी माँ है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को
بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو چاہے تیری ماں کی، اور خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو خواہ وہ اور کہیں، بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا،
اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا، سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا، اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا، اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا،
اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا، اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا، اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو، تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا۔ ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ایہن رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 20واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا، اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے، سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے، وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے، اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے
تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں۔ انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جامع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔ اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ لاولد رہیں گے۔ سو میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کے لیے لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے، اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے، سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا۔ اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اخبار 21واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہہ کہ اپنے قبیلہ کے مردہ کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے جیسے اپنی ماں کے سبب سے
اور اپنے باپ کے سبب سے اور اپنے بیٹے بیٹی کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کنواری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو، ان کی خاطر وہ اپنے کو نجس کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ ناپاک ہو جائے۔ وہ نہ اپنا سر ان کی خاطر بیچ سے گھونٹوائیں اور نہ اپنی داڑھی کے کونے منڈوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں۔ وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہیں اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیاں جو ان کے خدا کی غذا ہیں گزرانتے ہیں، اس لیے وہ پاک رہیں۔ وہ کسی فحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیاہ کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو، کیونکہ کاہن اپنے خدا کے لیے مقدس ہے۔ پس تو کاہن کو مقدس جاننا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی غذا گزرانتا ہے، سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے، کیونکہ میں خداوند جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں۔ اور اگر کاہن کی بیٹی فحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے، وہ عورت آگ میں جلائی جائے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کاہن ہو، جس کے سر پر مسح کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے، وہ کسی مردہ کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے، اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنے خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے، کیونکہ اس کے خدا کے مسح کرنے کے تیل کا تاج اس پر ہے۔ میں خداوند ہوں۔ اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ناپاک عورت یا فحشہ ہو، ان سے وہ بیاہ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی ہی قوم کی کنواری کو بیاہ لے، اور وہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں ناپاک نہ ٹھہرائے، کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غذا گزراننے کو نزدیک نہ آئے، خواہ کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء، یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو، یا وہ کبڑا یا بونا ہو، یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو، یا کھجلی بھرا ہو، یا اس کے پیپڑیاں ہوں، یا اس کے خصیے پچکے ہوں۔ ہارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو، خداوند کی آتشین قربانیاں گزراننے کو نزدیک نہ آئے، وہ عیب دار ہے، وہ ہرگز اپنے خدا کی غذا گزراننے کو پاس نہ آئے۔ وہ اپنے خدا کی نہایت ہی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے، لیکن پردہ کے اندر داخل نہ ہو، نہ مذبح کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ عیب دار ہے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ تو موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں۔
احبار 22واں باب اور